بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، بالآخر وہ دن آ ہی گیا، وہ لمحہ آ ہی گیا کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے لندن کی طرف روانہ ہو گئے اور ابھی آلموسٹ لندن کے قریب ہوں گے، تھوڑی دیر میں وہ لندن پہنچ جائیں گے۔ مین چیز یہ نہیں کہ وہ لندن پہنچ رہے ہیں، بلکہ مین چیز یہ ہے کہ لندن جانے کے لیے، پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نے جو پاپڑ بیلے ہے، جو گیم بنائی ہے، جو اندرونی خانہ مختلف طریقے سے دو نمبریں کی گئی، مین چیز ان چیزوں کو، ان ایشوز کو، ان پوائنٹس کو فرنٹ پہ لانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ یہ حقیقت میں ایک ٹائم آتا ہے کہ ہر چیز سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے راتوں رات ٹرکوں میں سامان لوڈ کر کے ایئرپورٹ پہ لے گئے اور ایئرپورٹ سے راتوں رات ہی سعودی عربیہ چلے گئے، تو سال ہر سال نواز شریف صاحب کی فیملی اور نواز شریف صاحب کی پوری پارٹی یہ بیانیہ جاری کرتے رہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ہم کسی ڈیل کے تحت نہیں آئے۔ حالانکہ بعد میں وہ لیٹر تک سامنے آ گئے، وہ ایگریمنٹس تک سامنے آ گئے، وہ ڈیلز کے پیپر سامنے آ گئے، جس پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ کن کن ٹرمز کنڈیشن پہ نواز شریف صاحب کی فیملی نے پاکستان جانے کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے تھے۔ تو اب بھی جب وہ انگلینڈ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ فرنٹ پہ آ جائے گی، لیکن نواز شریف صاحب کے جانے سے جو نقصانات ہوں گے اسپیشلی نون لیگ کو، وہ لمحہ فکریہ ہے، اسپیشلی نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں، نون لیگ کے جو رہنما ہے، جو ایم پی ایز ایم این ایز ہے، ان کے لیے انتہائی مشکل دن ہوں گے آنے والے۔ ایک عجیب بات ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جیل میں جو ہے نا وہ صرف ہوا چینج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ کرپشن کے بہت بڑے کیس میں، کیونکہ پاکستان کے 21-22 کروڑ عوام کا خون چوس کے جو نواز شریف صاحب نے اربوں روپے کمائے ہیں اور باہر ملکوں میں ٹرانسفر کیے ہیں، ان کے ثبوت پاکستان کے ہر فورم پہ نیب نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، ہر جگہ پہ جدھر جدھر یہ کیس چلتے رہے تو نواز شریف صاحب سے منی ٹریل مانگا گیا، لیکن چونکہ ان پیسوں کا منی ٹریل تھا ہی نہیں، وہ بلیک منی تھی اور بلیک منی کا منی ٹریل بندہ دے ہی نہیں سکتا، جس کے اگینسٹ نواز شریف صاحب کو قید کے ساتھ ساتھ 700 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوا تھا۔ لیکن پاکستانی سیاست کا یہ شیوا ہے، پاکستانی سیاست میں یہ چیز ہر وقت ہر ٹائم پہ ہم نے دیکھی ہے، ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں، یہ جب سیاست میں ہوتے ہیں تو دن رات ملک کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ملک کے خدمت کرنے میں اتنے سرشار ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا میڈیکل چیک اپ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن جیسے ہی یہ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایسی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے کہ 2 دن بعد مجبوراً ان لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑتا ہے، جیل سے سیدھا ہاسپٹل لے کر آنا پڑتا ہے، اور موسٹلی ان کے وہ تصویریں آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ کبھی یہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی اس کو سہارا دے کر دوسرے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، نہ تو ان لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہے، انسان ہی بیمار ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ جن بیماریوں کا یہ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، جس ٹائم پہ یہ جیل میں ہوتے ہیں، تو یہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان، ہالی ووڈ، بالی ووڈ یا لالی ووڈ کے جتنے بھی اداکار ہیں، پاکستانی پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں، موسٹلی وہ ان اداکاروں سے بہت زیادہ آگے ہے اداکاری میں، لیکن وہ لوگ صرف سکرین پہ فلم چلانے کے لیے اداکاری کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں اس طرح نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے موسٹلی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ ایکچول اداکار ہوتے ہیں، وہ سیاست میں ایسی اداکاری کرتے ہیں کہ 21 کروڑ عوام کو کتنے ٹائم سے، کتنے لمبے عرصے سے بیوقوف بنا کے رکھا ہے۔ نواز شریف صاحب جیل چلے گئے، جب اس نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد کہ کسی طریقے سے ہماری ڈیل ہو جائے یا ہمیں جو ہے کچھ ڈیل مل جائے، لیکن دونوں چیزوں میں ناکامی کے بعد اس نے کن ہاسپٹلز کو، کن ڈاکٹرز کو نہیں خریدا ہوگا، کیونکہ عدالت، یہ ہماری مجبوری ہے کہ عدالت ایویڈنس پہ فیصلہ کرتی ہے۔
حقیقت پہ جو چیز سامنے آتی ہے ایویڈنس کے بابت، اس پہ جو ہے نا عدالت ڈیسیجن دیتی ہے۔ عدالت اپنا ذاتی مفاد یا ذاتی انا یا ذاتی چھپکلش کو بیچ میں نہیں رکھتی۔ تو نواز شریف صاحب نے مختلف ایسا میڈیکل گراؤنڈ بنا دیا، اور جس ٹائم پہ تاریخ آتی تھی تو تاریخ کے ٹائم پہ جو ہے نا ایسے پریس کانفرنسز آتے تھے لیگی رہنماؤں کی طرف سے کہ مجبوراً جو ہے نا عدالت کو نیکسٹ ڈیٹ دینی پڑتی تھی۔ پلیٹلیٹس اوپر گئے نیچے آئے، یہ سارے ایسے عجیب طریقے سے جو ہے نا ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ عدالت بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جو معزز ججز تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں سارا بوجھ سارا ملبہ ہمارے سر پہ نہ آ جائے۔ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ عمران خان صاحب، چونکہ اس نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ میں نے کسی صورت NRO نہیں دینا، تو مجبوراً نون لیگ کو یہ گیم کھیلنا پڑی، اور اس گیم میں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہو گئے باہر جانے کی حد تک۔ لیکن باہر جانے کے بعد جو ابھی مسائل نون لیگ کے لیے بنتے جا رہے ہیں اور آگے بنیں گے، کیونکہ ایک تو نون لیگ نے بہت بڑی گیم کر لی ہے جتنی بھی متحدہ اپوزیشن ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ہر گروپ میں ہر پارٹی میں ایک ٹاپ لیول پہ ایک بندہ ہوتا ہے، اور پھر سیکنڈ ہوتا ہے، تھرڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جتنے بھی بقایا لیڈرز ہوتے ہیں وہ تھرڈ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو نون لیگ کا ٹاپ کا اور سیکنڈ پہ جو بندہ ہے وہ آلریڈی پاکستان سے جا چکے ہیں۔ جانے کے بعد ایک تو جو نون لیگ والے ہیں ان کو ہر جو آنے والا دن ہے اس میں پریس کانفرنس ابھی آنے والے دنوں میں کرنی پڑے گی کہ ہمیں ایکسٹینشن اس وجہ سے لینی پڑی، نواز شریف اس وجہ سے لیٹ ہوا، شہباز شریف اس وجہ سے لیٹ ہوا، فلانے ڈیٹ کو آ رہا ہے، فلانے ڈیٹ کو نہیں آ رہا، فلانے ڈیٹ کو جو دوبارہ واپسی کے لیے سیٹ بک کرا دی ہے، ابھی سیٹ بک کرا کے ٹکٹ خرید کے بھی کینسل کرا دی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ یار آپ نہ جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ آج جو نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے شیش محل سے اپنے شیش محل سے جس طرح وہ ایئرپورٹ آئے ہیں لینڈ کروزر کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے، جو تصاویر آلریڈی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، وہ بیمار لگ ہی نہیں رہا۔ پھر جس طریقے سے جہاز کے ساتھ اس کی تصویریں آئی ہے، تو یہ جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی کل پرسوں ترسوں کے ICU میں ہے اور بالکل کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، ایک قدم نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے پیروں پہ لفٹر سے جو ہے نا جہاز میں کس طریقے سے گئے ہیں، اور جہاز کے اندر جو تصویر ایک ایسا بیمار جس کو ICU سے اٹھا کر لایا جاتا ہے، اس کے سامنے انگور اور پتہ نہیں کون کون سے فروٹ رکھے گئے ہیں، اور مفلر گلے میں باندھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ICU سے آیا ہے یا کرٹیکل کنڈیشن میں ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے، بلکہ اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ سارا ڈرامہ جو ہے نا رچایا گیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی بھی بات کر رہا تھا کہ ایک تو جتنا بھی متحدہ اپوزیشن ہے وہ سب کے سب نون لیگ والوں سے ناراض ہے، کیونکہ نون لیگ والے اسپیشلی نون لیگ میں نواز فیملی اس بات کی ماسٹر ہے کہ جب بھی موقع آتا ہے اپنے آپ کے فائدے کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اس نے باقی پارٹیز کو تو چھوڑے کہ اپنے پارٹی کے جو مین لیڈرز ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، ان کو بھی جو ہے نا منہ نہیں لگایا اور رفو چکر ہو گئی۔ متحدہ اپوزیشن میں سب لوگ اس سے ناراض ہیں۔ پیپل پارٹی کا بیان آلریڈی سامنے آ چکا ہے کہ نون لیگ والوں نے سب کچھ ادھورا چھوڑ دیا۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان کو ٹوٹلی ڈیگریڈ کرنا اس دھرنے میں، وہ 90% اس کا کریڈٹ نواز فیملی کو جاتا ہے۔ نواز فیملی نے اس کے ساتھ جو گیم کی ہے، جو ہاتھ کیا ہے، تو امید ہے کہ آنے والے 50 سال میں بھی جو ہے نا جمعیت والے یاد رکھیں گے۔ اچکزئی صاحب جو کہ نون لیگ کے بہت قریبی بندے تھے، لیکن وہ بھی ٹوٹلی نون لیگ سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور برملا مختلف موقعوں پہ اظہار بھی کرتا ہے۔ اسفندیار ولی صاحب بھی ناراض ہے۔ تو متحدہ اپوزیشن ٹوٹ چکی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کے پاس کھلا اوپن گیم کرنے کا، کھیلنے کا موقع ہے، اور نون لیگ ابھی اس طریقے سے جو ہے نا فرنٹ پہ آ کے مین کے بیس پہ آ کر جو ہے نا حکومت کو تنگ بھی نہیں کرے گی جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آتا، کیونکہ اگر نون لیگ ٹف ٹائم دے گی PTI کو، تو PTI جو ہے نا مختلف حربے استعمال کرے گی نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا۔ دوسرا، آج جو ہے نا نیب کے چیئرمین
ریٹائرڈ جسٹس صاحب جو ہے اس نے انتہائی خوبصورت باتیں کی ہے، لیکن صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل اقدامات جو ہے نا بہت بڑی چیزیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس نے کچھ کیسز کا حوالہ دیا ہے، جس طرح BRT ہے پشاور میں کہ سپریم کورٹ نے اس پہ سٹے دیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے کہ وہ سٹے بعض اوقات جو ہے نا کچھ چیزوں پہ دے دیتی ہے، کچھ پہ نہیں دیتی، تو حالانکہ ایسی چیزوں پہ جو ہے نا سٹے اگر نہ ہوتا تو شاید جو ہے نا جو حکومت کے اندر کچھ بندے ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا نیب کے کسٹڈی میں ہوتے۔ لیکن نیب والے یہ کیا بتانا پسند کریں گے کہ اب تک حکومت کے اندر جو بندے ہیں ان میں وہ کیسز جس پہ سٹے ابھی تک نہیں ہے اس پہ کس حد تک جو ہے نا وہ لوگ اقدامات کر چکے ہیں۔ اگر نیب کے چیئرمین کے بقول کہ ہمارے لیے سب ایک ہے، ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، تو بیانے کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی پروف کرنا پڑتا ہے۔ پریکٹیکلی پروف کرنا ہوگا تو تب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیب جتنی ریکوری کر چکا ہے اب تک پچھلے 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، تو ان کے اخراجات کیا ہے؟ دیکھیے عام عوام کو اور جو حکومت پاکستان کو، اس کو تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا کہ اگر 100 روپے خرچہ آ رہا ہے نیب پہ اور 150 روپے جو ہے ریکوری ہو رہی ہے، پھر تو بہتر ہے کہ نیب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی نہ ہوتا، کیونکہ آلریڈی کرپشن پکڑنے کے لیے یا 2 نمبر پیسے جن لوگوں نے بھی کمائے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے مختلف اور ڈپارٹمنٹس بھی ہے۔ ایکسائز کچھ چیزیں ہینڈل کر سکتی ہے، FIA ہینڈل کر سکتی ہے، پولیس جو ہے نا ہینڈل کر سکتی ہے، تو پھر ان کو جو ہے نا کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، ان پہ وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اخراجات بھی چل رہے ہیں۔ نیب کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ کے بغیر کہ یہ بندہ حکومتی حلقے کا ہے یا حکومت سے ہٹ کر اپوزیشن کا ہے یا کس بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور جو کیسز آلریڈی اس میں ہے سٹے میں ہے، بے شک اس کو نہ چڑھ جائے، کیونکہ جتنے بھی کورٹس ہیں ان کے فیصلوں کا احترام ہوتا ہے اور احترام کرنا بھی چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ نیب بھی جو ہے نا کچھ ایسے اقدامات ضرور کرے گی کہ اس سے یہ تاثر ختم ہو جائے کہ نیب جو ہے نا صرف اور صرف ایکشن لے رہی ہے اپوزیشن کے اگینسٹ۔ حکومتی حلقے جو ہے، حکومتی ممبر جو ہے، جو حکومتی منسٹر جو ہے، ان کے خلاف اس طریقے سے پازیٹیو ایکشن نہیں لے رہی۔ ناظرین شکریہ۔